السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ شو عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں ذکریہ ہاشمی آپ کی خدمت میں ایز اے ہوسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ جو یہاں پہ ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہی ہیں، ایز اے ڈاکٹر کام کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول۔ مس شمائلہ بطول ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز میں اپنی ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہیں۔ سو کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ میں بھی صحیح، ٹھیک ٹھاک، تھوڑا سا میں ٹھیک ہوں، میں بھی جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں۔ اور خواتین و حضرات، ہر دفعہ سے ہم اپنے شوق میں چیزوں کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشا کیا ہے، مائنڈ اوور موڈ کیا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں کیا ہیں جن کے اوپر ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا فیڈ بیک جو آپ لوگوں کا ہمیں موصول ہوتا ہے وہ بالکل ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور اس کی چیزوں کو ساتھ ساتھ شامل بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں موصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سارے کے سارے شو میں ایک تھنکنگ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، سوچنے کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، سوچنے کے طریقے کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ سو کویسچن از دس کہ کیا سوچنا اور کیا تھنکنگ پیٹرن یا کیا آپ کا تھاٹ پروسیس اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسے اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم آج لازمی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے شو میں بڑا امپورٹنٹ جو ایک پوائنٹ ہوگا، ہم سیلف ٹاک کے کانسیپٹ کے اوپر بات کر رہے تھے پچھلے شو میں، اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم سیلف ٹاک کے کانسیپٹ کو بھی لے کر چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آنیسٹلی ہم انشاءاللہ آپ کے جو کویسچنز ہوں گے ان کو لازمی شامل کریں گے اپنے ساتھ، اور آج بیہائنڈ دا کیمرہ ٹیم کا بیسیکلی ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے ان کے پاس کویسچنز آتے جائیں گے وہ ہمیں اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ سو ایک میم تھوڑا سا میرا خیال ہے اوور ویو دے دیا جائے کہ عقل ہے محو تماشا یا مائنڈ اوور موڈ، وٹ از بیسیکلی دا مائنڈ اوور موڈ۔ سو مائنڈ اوور موڈ کا یہ مطلب ہے کہ ہم عقل ہے محو تماشا کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات میں جب آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں لاجک یا عقل جس کا الٹیمیٹلی کام ہے کہ وہ سوچے اور جس کا الٹیمیٹلی کام ہے کہ وہ ہماری سوچ کو فالو کرے، وہ کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم موسٹلی اپنے زندگی میں، اپنی زندگی کے معمولات میں ایموشنل ہو کے چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جذباتی ہم میرا خیال ہے بحیثیت قوم بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ سو اس پروگرام کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقل کا کام ہے وہ عقل کو کرنے دیجئے، اور جو ایموشنز والے پارٹ ہیں ان کو دوسرے کام کرنے دیجئے۔ سوچنے کا جو تعلق ہے وہ ہمارا عقل کے ساتھ میجرلی ہونا چاہیے۔ سو ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے چلیں گے۔ ہمارے جو ویورز ہمیں ریگولرلی دیکھتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہم اکثر جو ہمارا جو شو ہے وہاں پہ ہم بیسیکلی 4 کیسز کو لے کے چل رہے ہیں جو ہم سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان سٹوریز میں میں ایک کوئک اوور ویو دوں گا ان سٹوریز کا۔ اس میں سب سے پہلی سٹوری ہے مس عائشہ کی، جو بیسیکلی ایک انگزائٹی کا وہ مریض ہیں اور انگزائٹی سے جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ آج کل ان کو انگزائٹی کا مسئلہ بڑا زیادہ ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کیس ہم نے ڈسکس کیا مس مہک کا، جو کہ ڈپریشن کے مسائل سے 2-4 ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے تیسرا کیس ڈسکس کیا وقار صاحب کا۔ وقار صاحب ایک ریکورنگ ایڈکٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرفیکشنزم کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی چوتھا کیس ہمارے پاس بابر صاحب کا ہے، جو اگین ان دا اینڈ بوڑھے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ایجنگ کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ سو یہ 4 کیسز یہاں پر ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی ان سے ملتی جلتی کوئی واقعہ ہے، ان سے ملتی جلتی کوئی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، تو آپ ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور ان دا اینڈ ہم اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے۔ سو ایک کمپلیٹ اوور ویو کے بعد کوئک اوور ویو کے بعد از جسٹ لائک ٹک ٹک ٹک، جلدی سے اس کو کمپلیٹ کیا۔ میم سیلف ٹاک کے اوپر ہم پچھلے شو میں بات کر رہے تھے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک تھوڑا سا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں، ہر ایک شو میں تھنکنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ سوچنا بڑا ضروری ہے، سوچ ہی ہر چیز رکھتی ہے۔ کیا یہ واقعی میں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، جس پروگرام کو ہم لے کر چلیں، جیسے آپ نے کہا کہ عقل ہے محو تماشا کا جب آپ کوئکلی انٹروڈکشن دے رہے تھے، تو اس کا جو پرپس آف آر پروگرام وہ یہی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور عقل کو باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ہیو ٹو یوز آر مائنڈ، بٹ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی پرابلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ہی سب سے پہلے جو ہے وہ آف ہونا شروع ہوتا ہے، اور
ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ انفلوئنس کر دیتے ہیں. اس کو ایک ٹرمینالوجی بولا جاتا ہے ہاٹ کوگنیشن. ہاٹ کوگنیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے فیصلے جذبات کے اثر میں ہو رہے ہیں, یعنی آپ کی ایموشنز انفلوئنس کر رہے ہیں آپ کی سوچوں کو, آپ کے فیصلوں کو, تو اس کو ہاٹ کوگنیشن کہتے ہیں. کوگنیشن کا مطلب تھنکنگ ہوتا ہے. سو اس پروگرام کا بیسک تھیم ہی یہ ہے کہ آپ اپنی عقل, اپنے مائنڈ, اپنی سوچوں کے اوپر ایک اچھا خاصا کام کر کے کیسے اپنی زندگی میں آنے والی ہر پرابلم کو سالو کرتے ہیں. دا CBT کانسیپٹ, ایز اے تھراپسٹ آپ کو پتہ ہوئے گا کہ CBT کا یہ کانسیپٹ ہے, اینڈ اس پروگرام میں ہم CBT کو لے کر چلتے ہیں کہ کیسے سوچیں بدلنے سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ اویئرنیس ہے نہیں ہے. سو ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کہ کیونکہ ہم نارملی ذکریہ صاحب دیکھیں جب ہم 5 کمپوننٹس کی, اف یو ریممبر, بات کرتے رہے تو پرابلم انوائرمنٹ اور لائف سچویشن سے ہی ٹریگر ہوتی ہے. اب عائشہ کی پرابلم کیا تھی, شی گاٹ پروموٹڈ, تو ان کو پرابلم ہونا شروع ہوئی کہ ان کی لائف کی سچویشن کہ ان کو پروموشن ملا تو ان کو لگا کہ میں تو پینک ہو جاؤں گی, تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. مس مہک کا پرابلم بھی یہی تھا کہ ان کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز لائف میں انوائرمنٹ میں کچھ ایسا ہوا تو ان کو ڈپریشن کا, ورتھ لیسنس کی فیلنگز آنا شروع ہو گئیں. اسی طرح سے وقار صاحب کی لائف میں بھی الکوہل کا پرابلم اس لیے آیا بیکاز ان کی لائف سچویشن میں ہی تھاٹ کہ ان کا کمپیریزن ہونا ہے اور ہی شوڈ بی ویری پرفیکٹ, تو وہ بھی انوائرمنٹ سے اور لائف سچویشن سے ٹریگر ہوا. بابر صاحب کا تو پرابلم ہی آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایک لائف سچویشن ہے, ایک لائف سٹیج ہے آپ کی کہ آپ کو ایج بڑھے گی. بالکل ظاہر ہے بڑھنے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب سوچتے یہ ہیں, ہمارا نارمل جنرل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ماحول, ہماری لائف کی کچھ, ہمارے حالات, ہمارے سرکمسٹانسز ہماری زندگی میں پرابلم کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ بتانے کی چھوٹی سی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ماحول, لائف سچویشن اپنا ایک اہم رول رکھتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہمارا نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ہر کوئی تو پروموشن پہ پینک نہیں ہوتا نا, بالکل ہر کوئی لائف میں ایسی اسٹریسفل سچویشن سے ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہوتا. سو دا ریزن بیہائنڈ اٹ, دا پیٹرن آف تھنکنگ وی ہیو میٹر بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ کا سوچنے کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اس کی امپورٹنس پر بھی انفیکٹ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. جو لاسٹ پروگرام میں ہم سیلف ٹاک کی بات کر رہے تھے, جب ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ مائنڈ میٹرز موسٹ, تو پھر ہمیں مائنڈ کو کیسے چینج کرنا ہے. اور دس از ناٹ ایزی ٹاسک ایٹ آل. سوچوں کو تبدیل کرنا اینڈ سوچوں کو تبدیل کر کے اپنے رویوں کو چینج کرنا, اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا, تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا ٹائم آپ سے لیتی ہیں, بٹ توجہ سے, پریکٹس سے یو کین اچیو. اوکے میم, ویری ویل ایکسپلینڈ. ہم اس کے اوپر, اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب انسان ظاہر ہے ہر طرح کی سچویشن سے گزرتا ہے, ہر طرح کی وہ معاملات سے گزرتا ہے, اس میں ظاہر ہے آپ کسی بھی ایک سچویشن سے گزر رہے ہیں تو آپ کی ایک ایموشن بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہو گیا, آپ نے اس کے اوپر یہ بات کی کہ اچھا تھاٹ کو بہتر کریں تو ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. بٹ ایک اور یہ مطلب کانسیپٹ عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ اچھا آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جن سے آپ بات کر سکیں یا جن سے آپ اس چیز کے بارے میں بات کر سکیں. اب اگر یہی کانسیپٹ ہم خود پہ لگائیں کہ اگر ہم خود سے بات کر سکیں, ٹھیک ہے, جسے ہم سیلف ٹاک کا میں بھی کانسیپٹ کہتے ہیں, اس کانسیپٹ کی تھوڑی سی کیا اس کی ایکسپلینیشن ہے اور یہ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں ہم سب خود سے بات کرتے ہیں. یہ جو سوچیں ہیں یہ انفیکٹ خود, یہ سیلف ٹاک ہی کہلاتی ہے. جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی شاندار آپ سمجھ لیں کہ ایک سکل ہے, لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کیا ہمارا سیلف ٹاک پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پازیٹیو سیلف ٹاک آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم کو بہتر کرتا ہے, آپ کی ریلیشن شپس کو بہتر کرتا ہے, اینڈ آپ کی لائف کو ایزی بناتا ہے. نیگیٹو سیلف ٹاک آپ کی لائف کو مشکل بنا دیتا ہے, آپ کے ریلیشن شپس کو خراب کر سکتا ہے, ایون آپ کی ہیلتھ کو خراب کر سکتا ہے, مینٹل ہیلتھ کو. سو سیلف ٹاک
چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ہم سب کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر پر. آپ دیکھیں خود سے بات کرتے ہیں کہ جی میں بہت اچھا پریزنٹیبل ہوں تو یو فیل کانفیڈنس, ایسا ہے نا, بالکل ایسا. سو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک لگ رہا ہوں کہ نہیں, میرے کپڑے ٹھیک ہیں کہ نہیں, میرا کمپلیکشن ٹھیک ہے کہ نہیں, اس طرح کے کوشچن آپ وری جس کو کہتے ہیں کرتے ہو, تو پھر آپ کا کانفیڈنس بھی اسی طرح سے کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ میں آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ بات کرتے ہو کہ کوئی رسپانسبل ہے اور اگر آپ کا سیلف ٹاک نیگیٹو ہے کہ لوگ مجھے جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں یا لوگوں کا مسائل بہت ہیں, انوائنگ ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی میری, تو آپ ریلیشن شپ بھی خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. سو اگر ہم باریکی سے دیکھیں تو ہر ایریا میں آپ کو سیلف ٹاک کا, اب خود سے بات کرنے کا, اپنی سوچوں پہ کام کرنے کا ایک اہم رول نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اویئرنیس میں لے آئیں. یعنی وی آر ناٹ اویئر کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں جس کا ہماری روزمرہ زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے, لیکن ہم اس کام کو بے دہانی میں کر رہے ہیں آسان الفاظ میں. کیونکہ ہمیں کامنٹس میں یہ بھی ایک فیڈ بیک ملا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ آسان اور اردو لینگویج میں بات کریں, تو وی ٹرائی کہ ہم اس پہ بات کریں. سو اپنے نظریات کو چینج کرنا, ہم زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے کہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے غصہ دلاتے ہیں, وہ بات ہی ایسی کرتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ میں نے الاؤ کیا لوگوں کو کہ ان کی وجہ سے مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا. سو اپنی نظریات اور سوچوں پر ہم ذرا کانشیسلی اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے, اتنا دھیان نہیں کر رہے ہوتے. مائنڈ اوور موڈ یا عقل کے اوپر کام کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ پوری اویئرنیس کے ساتھ, مائنڈ فلنس کے ساتھ, کانشیسنیس کے ساتھ اپنی سوچوں کے بارے میں سوچیں کہ اچھا جی میں سیلف ٹاک کی بات کر رہا ہوں, خود سے بات کرنے کی بات کر رہا ہوں, تو پہلے میں یہ دیکھ لوں میں خود سے بات کرتا کیسا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم چینج کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے نا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ پہلے میں یہ تو اسیس کر لوں کہ میرا بات کرنے کا انداز کیا ہے خود سے. پرفیکٹ. سو کیا وہ ٹھیک ہے؟ صحیح. جیسے ہم نیگیٹو تھنکنگ ایررز کی بات کر رہے تھے if you remember last ٹائم پر, کہ ہاؤ وی کین تھنک اباؤٹ آر سیلف اینڈ کون سی چیزیں آٹومیٹک موڈ پہ لگ گئی ہیں. جی مس, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی جیسے کہ مس نے بات کی کہ آپ خود سے جو ہے پازیٹیو, خود کو پازیٹیو میسیج دیں. میرے خیال سے ہمارے برین میں دو چیزیں ہوتی ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. ہم جس کو جتنا فیڈ کریں گے وہ اتنی ہی چیز بڑھے گی, اتنی طاقت پکڑے گی, اتنی گروتھ پکڑے گی, رائٹ. اور وہی چیز ایٹ دی اینڈ جو ہے آئی گیس ہمارے بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہے. جیسے کہ ویسے بھی اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے, تو واٹ وی تھنک از واٹ وی آر. ویری رائٹ. اسی خوبصورت کے بات کے ساتھ خواتین و حضرات ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. اور جو ہمیں لاسٹ میں اور میم آپ کی ڈسکشن سے اور آپ کی ڈسکشن سے جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ تھنکنگ پیٹرن اور سوچ بیسیکلی آپ کی پوری زندگی میں وہ ایک ایسا امپورٹنٹ پارٹ ہے, وہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ آپ زندگی کس طرح کی گزارنے جا رہے ہیں. یا تو آپ مایوسی کے اندھیروں میں زندگی گزاریں گے یا بہت زیادہ روشنی میں اور پر امید ماحول میں زندگی گزاریں گے. سو اٹ آل ڈیپینڈس آن دا وے یو تھنک. ہم ایگزیکٹلی. سو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد بڑا ہی امپورٹنٹ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے, ہمارا بڑا ہی امپورٹنٹ ہمارے پاس ڈسکشن کا پلان ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سیلف ٹاک تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم جو بہت ساری نیگیٹو سیلف ٹاک ہم خود کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے ایررز ہیں جو ہم بڑے کامنلی ان کو اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ہم سوچنے کے حوالے سے, ان کے اوپر بات کریں گے بریک کے فوراً بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے, اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں. جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں
یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور بریک سے پہلے ہم چونکہ بات کر رہے تھے تھنکنگ ایررز کے اوپر, اور ہم اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے کہ کون سے ایسی غلطیاں ہیں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں سوچنے کے حوالے سے. سو میم, واٹ آر دا بیسک تھنکنگ ایررز, ناٹ ایگزیکٹلی بیسک بٹ وہ ایسے جو ہمارے ارد گرد بہت زیادہ پریویل کر رہے ہیں, جنرل کر رہے ہیں. ہم سب تھنکنگ ایررز کو سوچنے کے انداز میں, اصل میں ہمارے سوچنے کے انداز میں کیا خرابی ہیں, تو ہم وہ سیلف ٹاک کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اس انداز سے اپنے آپ سے بات کریں گے تو ہم مس مہک کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں, مس عائشہ کی طرح انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں, بابر صاحب کی طرح ڈپریشن, اینڈ وقار صاحب کی طرح انزائٹی, ڈپریشن, ان کی مکس پرابلم ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں. سو جو کامنلی یوز ہونے والے تھنگ ویسے تو بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ایکسپرٹس نے اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے, اور بہت ہی یعنی ہنڈریڈز ان نمبر ہیں تھنکنگ ایرر, لیکن جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو ایک تھنکنگ ایرر ہم کامنلی یوز کرتے ہیں وہ ازیومنگ ہے, یعنی ازیومنگ یا مائنڈ ریڈنگ. مائنڈ ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے خود سے ہی پہلے اگلے بندے کے بارے میں سوچ لینا کہ یہ یہی کہہ رہا ہوگا, یا ازیوم کر لینا, غلط اندازہ لگا لینا جس کو کہتے ہیں. سو جیسے اگر کوئی, جیسے ہم ایک دفعہ اگزامپل ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی آپ کا جاننے والا ہے اور گزرا ہے, نہ آپ نے سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا, تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا, آپ اگنور فیل کریں گے میرا خیال ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں, اگر کوئی ازیوم کر رہا ہے, مائنڈ ریڈنگ کر رہا ہے, تو وہ یہ کہے گا نا کہ یہ مجھے اس نے اگنور کیا, ہاؤ روڈ. اچھا, اسی طرح کی ازمپشن, چلے نہیں بلاتا تو نہ بلائے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم بہت ساری اور ایگزامپلس ہیں. جیسے ہم ایگزامس کی اکثر بات کرتے ہیں, تو اگر ایک بندے کا ایگزام ٹھیک نہیں ہوا تو وہ کوئی بھی اندازہ, کوئی بھی کنکلوژن, کچھ بھی ازمپشن غلط کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں گریجویٹ ہی نہیں کر سکتی اگر میرا ایک ٹیسٹ نہیں ٹھیک ہوا, میرا پہلا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوا, ایگزام ٹھیک نہیں ہوا, تو میں گریجویٹ نہیں کر سکتی. سو ازمپشنز, ازیومنگ, مائنڈ ریڈنگ کا ایک تھنکنگ ایرر ہے جو خود سے ہی آپ کوئی نہ کوئی غلط کنکلوژن نکال لیتے ہیں, کوئی غلط اندازے لگا لیتے ہیں, کہ حالانکہ ریالٹی اب وہ جو ہم نے بات کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے میرے ذہن میں ایک ایگزامپل آ رہی ہے, جیسے اس کو ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو ایک کیس اسٹڈی لکھی ہوئی تھی, اس میں ایک مدر کو اس کی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے. سو اس کی بہت طبیعت ہی نہیں, اس کو فلو ہو رہا ہوتا ہے ان کو, تو وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے جس کی عمر جو ہے وہ 7-8 سال کی ہے راؤنڈ اباؤٹ, تو ان کو کہتی ہے کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے کوشش کر کے گند نہیں پھیلانا, ٹھیک ہے جی. اب وہ جب تھوڑا سا اپنے بیڈ روم میں ہوتی ہے تو اٹھ کر اپنے لیے چائے بنانا جاتی ہیں, تو کچن تک آتے آتے اپنے بیڈ روم سے نکلتے ہوئے وہ دیکھتی ہیں کہ ہر جگہ پر گند پھیلا ہوا ہے. اینڈ اب وہاں سے ان کی جو ہے طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, ان کو غصہ آنا شروع ہو گیا. اب وہ غصہ تھنکنگ ایررز کی وجہ سے, اس کو میرا خیال نہیں ہے, ناؤ شی از ڈوئنگ ازمپشنز, کہ میں نے کہا بھی تھا, میرا اس کو خیال نہیں ہے, یہ مجھ سے لو نہیں کرتی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. کچن تک پہنچتے پہنچتے ان کا غصہ اتنا زیادہ ہو گیا. ریممبر دا کنیکشن بٹوین تھاٹ اینڈ موڈ, اگر ہم نے جو لاسٹ شو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اتنا سوچنے سے ان کا موڈ کون سا ٹریگر ہوا, غصے کا, اینڈ اس غصے نے کون سے بیہیویئر کو ڈیزائن کیا, جی وہ کچن میں چائے بنانے کی بجائے اپنی بیٹی کے روم میں جاتی ہے, تو ان کو غصہ اپنا ان ایکشن شو کرنے کے لیے. جب وہ جاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں ان کی بیٹی سوئی ہوئی ہے. اچھا, ناؤ یو گیس وہ کیا کریں گے, ڈاکٹر سعدیہ کیا کریں, اس کو اٹھا کے
ڈانٹے گی ڈیفینیٹلی. کیا کرے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اٹھائے بغیر وہ گن شن پھیلا دیں گے اس سے کمرے کے اندر. نہیں, صفائی تو ان کو کرنی پڑے گی. یہ تو کوئی بہن بھائی ہو تو وہ کر سکتا ہے, ماں تو ایسے نہیں کرے گی. سو آپ کے نزدیک وہ اٹھا کر ان کو ڈانٹے گی؟ میرے خیال سے ان کو جھڑکے گی, ویسے ہی سوئے سے اٹھ جائے گی, مطلب اس کو اتنا ڈانٹ دے گی لاؤڈلی کہ وہ. اب دیکھیے ہماری کتنی فکسڈ تھنکنگ ہے کہ ہمیں یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ ہو سکتا ہے وہ نہ ڈانٹے, ہے نا. وی آر باؤنڈ ٹو تھنک دیر آر چانسز کہ وہ نہ ڈانٹے. اچھا, جیسے ہی اسٹوری تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کی بچی کے پاس ایک کارڈ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب کارڈ دیکھتی ہیں تو اس پہ انہوں نے اپنی مدر کے لیے گیٹ ویل سون پینٹ کیا ہوا تھا. یہ دیکھ کر آل ٹوگیدر مدر کا جو غصہ ہے نا وہ کہیں ہوا ہو جاتا ہے. سو تھنکنگ کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ اس غصے نے فیول کیا, باڈی کو اس تک لے کر آئے کہ ایسی کی تیسی. آپ دیکھیں ہم نے بھی ایک دم سے سوچا کہ اب تو اس کو ڈانٹ پڑے گی, کچھ ایسے یعنی ہم اتنے فلیکسیبل ہیں ہی نہیں. سوچو ہم کچھ نا اپنے انوائرمنٹ سے جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوئے مس شمائلہ, ان سے بھی بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں. ہمارے پاس یہی ہے, ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے تو امی سے ڈانٹ پڑتی ہے, ابو سے ڈانٹ پڑتی ہے, جھڑکیاں. نو میٹر آپ سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, باہر سے گھر جائیں گے, کچھ غلط کر کے واپس آئیں گے تو جو خوش آمدید ایسے ہی ہوگی آپ کی جھڑکیوں سے. تو وہ یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا گند پھیلا دیے گھر میں, کچن میں صفائی نہیں کی ہوئی, برتن نہیں دھوئے ہوئے, اور آپ جو ہے. ویسے مجھے تو کبھی میرے پہ ایسی ذمہ داریاں آئی نہیں گھر میں فرینکلی اسپیکنگ بات, لیکن یہ کہ مطلب ہوتا ہے ایسے کہ امی اگر سم ٹائم کوئی آپ کو اسائن کر دے ٹاسک اور آپ نہ کرو, بے شک وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, یہی تو میرا خیال ہے ہم بتانا چاہ رہے ہیں. بندہ کہتا ہے ہاں جی ڈانٹتی تو ہیں وہ ڈیفینیٹلی, یا ناراضگی کا کم از کم اظہار تو کرتی ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, ڈو اگری ود یو, ہماری تھاٹ پیٹرنز بناتے ہی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, ہماری پری ڈسپوزیشن ہے. بٹ اس فورم میں یہاں پر بات کرنے کا پرپس ہی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسپینڈ آور تھاٹس, یعنی ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو چینج کرنا ہے. انسٹیڈ آف اسیومنگ, ایگزیکٹلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو دا نیوٹرل تھنکنگ. بالکل, اف یو ریمبر ہم نے نیوٹرل تھنکنگ پہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا, شاید مارے شاید نہ مارے, شاید کچھ بھی نہ کہیں, اس میں کچھ ڈر کا بھی ہے نا فیکٹر. میں بلکہ اپنی نارمل لائف کے اندر میرے جو قریب لوگ ہیں میں ان کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ اچھا اگر آپ لوگ میرے قریب ہیں تو مجھے آپ سے کوئی بھی بات ڈائریکٹلی کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں کچھ ایک بات ڈائریکٹلی بولنا چاہتا ہوں تو میں ڈائریکٹلی بول دوں گا. آپ خود سے ایزیوم نہ کریں گے اچھا میرے اس ایکشن کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اس سے شاید میری زندگی تو بڑے سکون میں رہتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. اگر ہم سارے بھی میرا خیال ہے اس کو لے کے جائیں, ہم ایزیوم کرنا چھوڑ دیں جو ہمارا بیسیکلی پہلا تھنکنگ ایرر ہے, تو اس سے بہت زیادہ بہتری ہو سکتی ہے. پھر آپ لیبل کرنا شروع کرتے ہیں, سیکنڈ تھنکنگ ایرر. ہم ہمیشہ لیبل کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے آپ کو یا اگلے بندے کو, ٹھیک ہے, صحیح ہے. سم ٹائم ہمیں نیگیٹو بیہیویئرز ایکٹ آؤٹ اسی لیے بھی فیس کرنے پڑتے ہیں کہ ہم لیبل کر رہے ہوتے ہیں. یا تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر ورتھ لیس, یا ہم کہتے ہیں کہ یہ اگلے بندے کی وجہ سے. بلیمنگ اگین اٹس تھنکنگ ایرر. سم ٹائم ہم بلیم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہے, یہ وہ اس وجہ سے ہے, فلاں. جیسے ہم اینگر میں بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں کہ مجھے ویسے غصہ نہیں آتا لیکن بندے نے بات ہی ایسی کی تھی. تو میرے خیال سے مس شمائلہ یہ جو بلیم ہم کرتے ہیں نا, شاید یہ لوگ اپنی کمزوریاں جو ہے نا دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ کمزوری بیسیکلی ہمارے اندر ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اوور کم کرنے کے لیے اس پہ بلیم ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا. اس میں یہ بھی بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جسٹیفائی ضرور کرنا ہوتا ہے اپنے ہر ایکشن کو, تو وہ پھر ہم جسٹیفیکیشن کے لیے بلیمنگ بھی کرتے ہیں. ایک تھنکنگ ایرر جو وی ریئلی وانٹ, جو کہ مس عائشہ کا بھی ہے, کہ ایگزیجریٹ کر دینا, والکینو بنا دینا, چھوٹی سی بات کو اتنا پھیلا دینا, اتنا بڑھا چڑھا دینا, کیٹاسٹروفائزنگ جس کو کہتے ہیں, کہ بہت زیادہ والکینو بنا دینا کہ اچھا اب اس نے یہ کیا, اب اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب جیسے اگر کسی ایک کا کسی نے اپنی جاب پر ٹائم پر پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی ہے, اینڈ اس کا جو یہ تھنکنگ ایرر ہوگا جو کہ ایگزیجریٹ کرنے کا یا کیٹاسٹروفائز کرنے کا ہے, وہ یہ ہوگا کہ اچھا اب ٹائم پہ نہیں پہنچو گی, باس کی ڈانٹ سننی پڑے گی, پھر کام میں پرابلم آئے گی, میری جاب خطرے میں ہے تو مجھے کہیں وہ نکال ہی نہ دے. اب لیٹ ہونا جاب سے نکلنے تک جاتا ہے, اینڈ وی ڈو. اگر ہم غور کریں ہم سب
کچھ نہ کچھ تھنکنگ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ 2-3 دن لیٹ ہو جب بندہ کہے مجھے نکال ہی دیں گے، نکال ہی دیں گے. اینڈ یہ اتنا کوئک ہوتا ہے کہ یہ ریفلیکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے. اسی طرح سے اور یہ بھی بہت عام ہے ود ڈیو آل ریسپیکٹ، ڈسکاؤنٹ پازیٹیو. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو میکسیمائز کرتے ہیں ہم سب اپنی لائف میں، اینڈ پازیٹیوٹی کو ڈسکاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو سم ٹائم منیمائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں، اتنی بھی بات نہیں ہے. منیمائزنگ بھی سم ٹائم ہماری جو ہے وہ تھنکنگ ایرر بن جاتا ہے کہ اگر کسی نے غصے میں کسی کو نقصان پہنچا دیا، جان سے تو نہیں مارا نا، زندہ تو ہے نا، اس طرح کی بات چیت کر کے. پھر نیگیٹو فلٹرنگ کا ہے، اور ایک بہت زیادہ اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، ریگریٹ اورینٹیشن، کہ جب ہم کوئی غلط کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کا بہت زیادہ اپنی لائف میں ایسا مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے وی لیو ان پاسٹ ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا ہے. حالانکہ یہ صرف ہماری سوچ میں، ایگزیکٹلی یہ ریئل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. یہ سوچ ہی کی بات ہو رہی ہے. بالکل. وین ڈائر کا ایک پروگرام میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ گلٹ اور وری پہ وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ یوز لیس ایموشنز ہیں. یعنی گلٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اٹس یوز لیس. پریزنٹ میں آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب ہم کسی بات کے بارے میں پچھتا رہے ہوتے ہیں یا آنے والے وقت کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انزائٹی ڈپریشن کو ہمیں اپنا بڑا اسٹوپڈ لگتا ہے کہ ہم کیا ایک فروٹائل ایفرٹ کر رہے ہیں، پریزنٹ کو پہ بالکل فوکس نہیں کرتے ہیں جو ابھی ہاتھ میں ہے، ابھی یا چل تو رہا ہے، پاسٹ پہ یا پھر فیوچر میں. تو انہوں نے کہا کہ سارے پروسیس میں ہم سب سے زیادہ مس اپنے پریزنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں. سو ریگریٹ اورینٹیشن. پھر واٹ ایف کا ایک بہت زیادہ تھنکنگ ایرر ہے، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. جیسے مس عائشہ اگین واٹ ایف کے ساتھ ہے، ایسے ہو گیا، اگر ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسے ہوگا مجھے پروموشن مل گئی تو کیا ہوگا، مجھے پلین میں جانا پڑے گا تو کیا ہوگا، میں سانس بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا، کہ میں مر نہ جاؤں. تو یہ بہت زیادہ ایک واٹ ایف کا جو ہے. پھر ججمنٹ فوکس، یہ زیادہ تر ڈپریشن میں ہم کرتے ہیں کہ ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں، میرے نصیب ہی خراب ہیں جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، صحیح ہے، وائی می. اب یہ اتنی زیادہ ہم یوز ٹو ہیں اس کو کرنے کے لیے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی محاذ کھولنا پڑے گا. وی ہیو ٹو چینج آور پیراڈائمس. اینڈ سوچوں کہ جب ہم امپورٹنس کی بات کرتے ہیں، جب آپ ان تھنکنگ ایررز کو آئیڈینٹیفائی کر، جیسے پھر انفیئر کمپیریزن بہت زیادہ ہم کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں کلائنٹ سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے بالکل ہی انفیئر سا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا. جیسے اگر میں اور آپ اپنا کمپیریزن کسی بزنس مین سے کرنا شروع کر دیں یا کسی پولیٹیشین سے کرنا شروع کر دیں تو یہ انفیئر کمپیریزن نہیں ہوگا. مجھے کمپیریزن اپنی ہی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. سو انفیئر کمپیریزن کر کے بھی ہم اپنے آپ کو بہت مشکلات میں موسٹ آف دا ٹائم پھنساتے ہیں کہ جی یہ ایسا کیوں ہے، میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ایسا کیوں. سم ٹائم تو لوگ اپنی جو ایک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے اس پہ بہت کمپیریزن، اچھا میرا کمپلیکشن ایسا نہیں ہے، جو آپ کا پری ڈسپوزیشن ہے اس کو ہی سم ٹائم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، جو آپ کو جو چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. ویسے تو اب بہت زیادہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ پتہ نہیں اس کو فارچونیٹ کہیں یا انفارچونیٹلی بات کریں. کہ فارچونیٹ اس بات سے ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، انفارچونیٹ اس بات سے کہ ہم اپنی ایکسیپٹنس کو ذرا کھوتے جاتے ہیں. کلر نہیں اچھا تو اسکن بلیچ کروا لیں، آپ بال نہیں اچھے تو ریبانڈنگ کروا لیں. دیر آر سو مینی ٹریٹمنٹ جو کہ ایک چیزوں کی طرف میرا خیال ہے چلے گئے ہیں. مطلب یہ میرا خیال ہے یہی وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں ان دا اینڈ کسی ایسی طرف لے جائیں گی جہاں پہ ہم اپنے یہ بیسیکلی شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ گڑھا ہے جس میں اگر آپ اپنے آپ کو لے جاتے جا رہے ہیں تو آپ اس میں اینڈ پہ جب گر کے دیکھیں گے تو آپ کے ارد گرد آپ نے اتنی نیگیٹیوٹی انڈیوس کر لی ہوگی اپنے ارد گرد کہ آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا ہوگا. سو میں تو مطلب کافی ساری چیزیں اسپیشلی سائیکالوجی پڑھنے کے بعد اور اسپیشلی پھر یہاں پہ بلنگ ویز میں آ کے بہت ساری چیزیں سیکھیں تو میں تو صرف انہی چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ اچھا آپ ہم جن مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں.
زندگی ان سے بہت آگے کی چیز ہے, زندگی کے مسئلے ان سے بہت آگے کے ہیں. لوگ جہاں پہ ایک طرف بیٹھ کے شاید دنیا کے لوگ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اچھا اس دنیا سے باہر کیا ہے, پلینٹس میں کیا چیزیں ہیں, یہاں پہ ہم بیٹھے ان چیزوں, ہمارے مسئلے یہ ہے کہ اچھا فلانے نے کیا پہنا ہے, فلانا مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہا ہے. سو ان دا اینڈ جتنی ہم نیگیٹیوٹی ڈھونڈ کے اپنے ارد گرد لاتے جائیں گے, ہم اتنا ہی پھنستے جائیں گے. اچھا دیکھیں, ایک تھنکنگ ایررز میں ہم بات کر رہے ہیں تو نیگیٹیوٹی کو اپریز کرنے کا تھنکنگ ایرر بھی ہوتا ہے. یعنی ہم ایسے ٹیون اپ ہو چکے ہوتے ہیں فرام دا بگننگ کہ ہم زندگی میں نیگیٹیوٹی کو ہی اپریز کرتے رہتے ہیں. صحیح. چاہ کر بھی ہم پازیٹیو تھنکنگ, وہ جو ڈسکاؤنٹ پازیٹیو کی ہم نے بات کی تھی, چاہ کر بھی ہم تھنک, آپ دیکھیں کچھ ہمارے ارد گرد میں ایسی چیزیں, لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہ بہت نیگیٹیو اپنی لائف سے ہو چکے ہوتے ہیں, بہت مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. سو وجہ یہی ہے کہ وہ فرام دا بگننگ انہوں نے اتنا ایک پریکٹس کی ہوئی ہے اپنے نیگیٹیو سیلف ٹاک کی کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سم ٹائم. جب ہم اپنے کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے ان کو یہ بات بتانا کہ یس یو کین. وہ کہتے ہیں نہیں, لائف اسی طرح سے ہے, مشکل ہے, دے ہیو ڈیسائیڈڈ. اور اسی طرح کے تھنکنگ ایرر اور نیگیٹو سیلف ٹاک جو ہے وہ ہمارے بلیوز بنا دیتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, تھنکنگ ایرر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سم ٹائم یہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, بٹ موسٹ آف دا ٹائم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہماری ایزمپشن ہی ہوتی ہے, یہ ہماری گھڑی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں. اب دیکھیں, وہ جو ہم ایگزامپل مدر کی ڈسکس کر رہے تھے, تو ہم سب ٹیون ہوئے ہیں نا یہ سوچنے کے لیے کہ جی مار ہی پائے گی, کیونکہ ہم سب کے ایکسپیرینسز, آبزرویشنز یہ ہیں. ناؤ اگر ہم آج یہ اپنی ایک مینٹل ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی تھاٹس اور اپنی پرسیپشن کو چینج کرنا شروع کرتے ہیں, سو لائف بہت آسان, بہت اسموتھ. شاید ہم اپنی لائف میں اپنے پرپس کو بھی جان سکیں کہ ہم اس پلانٹ پر بھیجے کیوں گئے ہیں. بالکل اس لیے تو نہیں بھیجے گئے ہیں نا کہ مجھے اس نے تکلیف دہ بات کی ہے تو واپس مجھے تکلیف دہ بات کرنی ہے, اس نے مجھے اوورٹیک کیا تو میں جا کر اس کی ایسی کی تیسی کر دوں کہ اس کو میں بتاؤں کہ یہ وہ ساری زندگی ان سب چیزوں سے بہت آگے لے کے جانا ہے ہم سب کو. اور ساؤنڈ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, ساؤنڈ مائنڈ کے ساتھ ہی ہم آگے جا سکتے ہیں. ادروائز تو ہم انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہیں گے, کیا میں اچھا لگ رہا ہوں, کیا میں اچھی لگ رہی ہوں, زندگی اتنی انفیئر کیوں ہے, میرے ساتھ اتنا کیوں ایسا ہوا. اینڈ وی آل ہیو چوائسیز. تھوڑی سی بات میں چوائس کی امپورٹنس پر بھی کرنا چاہوں گی کہ زندگی ہمیں جو بھی جیسے بھی سرکمسٹانسز دیتے ہیں, سرکمسٹانسز انسان کی پرسنالٹی کو نہیں بناتے, چوائسیز ہماری پرسنالٹی کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. سرکمسٹانسز ہماری چوائسیز کو ریویل کرتے ہیں. تھوڑی سی مشکل بات آئی گیس کر گئی کہ لائف میں جس طرح کے بھی حالات ہمارے ہوتے ہیں, ہماری چوائسیز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم اس میں سے ابھریں گے, سیکھیں گے یا حالات کی بھیڑ چڑھ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. سو ہم سب کی لائف میں چوائس کی ایک بہت اہمیت ہے. اٹس اپ ٹو یو. آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو آپ بیٹھ کر رونا شروع کر دیں, یا آپ روئیں, تکلیف کو محسوس کریں اینڈ آگے بڑھ کر اس کو حل بھی کریں. جیسے ہم ڈاکٹر صاحب کے شو میں بھی یہ بات کر رہے تھے کل کہ چھپانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلوں کو حل کرنا اور اس عزم کے ساتھ کہ میری زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. نا وی ہیو ٹو چینج دا پیراڈائم نا, کہ خیریت والی بات اب ہم اپنی ڈکشنری سے نکالیں. لائف کچھ پرابلمز لے کر آئے گی, دیٹس فور شیور. ہم کیا کریں گے یہ ہماری چوائس ہے, اور اسی سے فرق پڑتا ہے میرا خیال ہے. یہی وہ چیز ہے جو ان دا اینڈ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کس طرف جانے والے ہیں. اچھا میم, تھوڑا سا ہم نے اس کی مینجمنٹ کے اوپر یہ تو بات کی کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے سوچنے کے پیراڈائم کو شفٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی اگر آپ اس کے حوالے سے پوائنٹ اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے دیکھیں. کوئکلی ایک چھوٹا سا ٹیکنیک ہم بتاتے ہیں, کمنگ سیشنز میں اور بھی ہم بتائیں گے. صحیح. کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کوئی پرابلم ہے, جیسے ہم کیسز میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ جیسے ہم مس عائشہ کا کیس لیں, ٹھیک ہے, اینڈ مس عائشہ کا تھاٹ اگر ہم وہ ان کو تھیراپی ریکمینڈ کریں, ٹیکنیک ریکمینڈ کریں, تو ہم ان کو کہیں گے جی آپ اپنا تھاٹ ریکارڈ کرنا شروع کریں. تو وہ جب اپنی سوچیں ریکارڈ کریں گی تو نظر آئے گا کہ ان کی سوچوں میں یہ بہت زیادہ نظر آئے گا کہ اچھا مجھے پروموشن مل گئی تو اب مجھے پلین میں جانا پڑے گا, مجھے پینک اٹیک ہوئے گا,
میں اپنی لائف ویک ہو سکتی ہوں. تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں نیگیٹو پریڈکشن ہے ان کی تھاٹ کنٹینٹ میں, کیٹاسٹروفائزنگ ہے ان کے تھاٹ کنٹینٹ میں. سو جب ہم اس عائشہ کو ہیلپ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نمبر 1 3 کالم بنائیں اینڈ سب سے پہلے لکھیں ریکارڈ پہلے کالم میں, دوسرے میں لکھیں جی ریشنلائزنگ, اینڈ تیسرے میں لکھیں آپ ریپلیس. سو ناؤ آئی ایم گیونگ یو دا ٹیکنیک کہ جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ وی ہیو سم پرابلم, میرا موڈ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا, تو لیٹس ڈو سم ورک آن یور تھاٹ کہ میں کیوں ہر وقت پینک, انزائٹی, ڈپریشن یا اینگر میں رہتی ہوں. سو اپنی سوچوں کو ریکارڈ کریں, دین آپ ریشنلائز کریں کہ یہ میں کون سا تھنکنگ ایرر یوز کر رہی ہوں, دین آپ اس کو ریپلیس کریں. جیسے میں عائشہ اگر یہ سوچتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسے نہ ہو جائے, ویسے نہ ہو جائے, یہ ریکارڈ کر لیا انہوں نے. اب ریشنلائزنگ میں آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے کس تھنکنگ ایرر کو وہ یوز کر رہی ہیں؟ نیگیٹو. واٹ ایف این ازمپشن, ازیوم کر رہی ہیں وہ, نہ انہوں نے نام دے دیا اس بات کو کہ یہ جو میں سوچ رہی ہوں ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے. واٹ ایف ازمپشن یہ ریشنلائزنگ والے کالم میں آپ لکھیں کہ یہ میں ازیوم کر رہی ہوں, آئی ہیونٹ اینی ایویڈنس, میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. آپ ازمپشن اینڈ واٹ ایف کو ریشنلائزنگ والے کالم میں لکھ دیتے ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو ریپلیس, میں مر جاؤں گی یا میرے ساتھ بہت برا ہو جائے گا, میرا سانس بند ہو جائے گا, دا سوچ. سو ریپلیس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا سافٹن تھاٹ ہے جو کہ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں؟ اس کی جگہ کہ اچھا میرے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا, آپ اس کے ساتھ یہ بھی آپ اگر اس میں پازیٹیولی یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اچھا اگر مسئلہ ہو بھی جائے گا تو میں اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے, ایک پازیٹیو یا لا سکتے ہیں. پازیٹیو کوئی بھی ریپلیسمنٹ آپ دیکھیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں ایگزام میں فیل ہو گئی ہوں تو میں اب پاس ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے, سو اس تھاٹ کو ریشنلائز وہ اگین ازیوم سے کرے گا یا مائنڈ ریڈنگ سے کرے گا. ٹھیک ہے, ریپلیس کو کیسے کرے گا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, میں محنت کروں گی, ایوری تھنگ ول بی فائن. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ریپلیس کرنا شروع کریں. سو اس تھاٹ کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ دس از دا نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹ اینڈ یہ میں کر رہی ہوں, ان فیکٹ اب مجھے جو ہے وہ اس کو اس سے ریپلیس کرنا ہے. سو 1 by 1 کر کے اپنی تھاٹس کو جب آپ اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے برین میں ایک پیٹرن ڈیولپ ہوگا اینڈ ود پریکٹس وہ آپ ہی کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے ابھی نیگیٹو ریفلیکسز بنے ہوئے نا, آٹومیٹک موڈ پہ لگا ہوا ہے, تو ود دا پیسج آف ٹائم وین وی اسٹارٹ اور ڈوئنگ سم تھنگ ایسی ٹیکنیک تو پھر ہمارا وہ آٹومیٹک وہ بھی پازیٹیو بھی ہو جائے گا. پھر ہمارے ذہن میں ایک دم سے یہ خیال نہیں آئے گا, پھر کیونکہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ کام کر رہے ہیں تو ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ بھی سوچ لوں, وہ بھی سوچ لوں, اسی طرح سے. سو میم کائنڈلی ایک دفعہ آپ اگر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں ہمارے جو 3 ہم نے جو اس کے اسٹیپس ڈسکس کیے اس میں فرسٹ ون از ریکارڈ, یعنی اپنی اردو میں اس کو کہیں گے اپنی سوچوں کا ایک پہچانے ہونے کے سوچ کیا ہے, ریکارڈ کر لیں, دیکھ لیں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں, اپنی سوچوں کا لکھیں کہ اس میں آپ کی جیسے جو بھی سوچ آپ کو آ رہی ہے تو پہلے لکھیں, ریکارڈ کریں. دوسرے نمبر پر آپ تجزیہ کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, کہ میں اس میں کون سا تھنکنگ ایرر یوز کر رہا ہوں, کون سا نیگیٹو سیلف ٹاک ہے, میں ایزیوم کر رہا ہوں, میں مائنڈ ریڈنگ کر رہی ہوں, میں نیگیٹو پریڈکشن کر رہی ہوں, میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں, میں کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ ایون کچھ نہیں نظر آتا تو آپ کہہ دیں کہ یہ میری نیگیٹو تھاٹ ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ میں آپ ریپلیس کر دیں اس کو ود سافٹ ون. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اچھا, ایک تھنکنگ ایرر ہوتا ہے فیری ٹیل فینٹیسی, جو ہم سب کو بہت جلدی اس سے باہر آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ یہ بہت زیادہ ایک تھنکنگ ایرر ہے جو کہ خاص کر کے ینگسٹر کے ڈیسیجنز کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں. فیری ٹیل فینٹیسی کا مطلب ایسے بائی دا وے میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا اس کو ضرور ڈسکس کروں کہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی, اور اگر ایسے نہیں ہوں گے تو پھر چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہیں. یعنی میرے ساتھ وہ جو شہزادے والی کہانی ہے نا کہ وہ شہزادہ آئے گا اور لائف میں اس طرح سے, ایسا نہیں ہے. وی شوڈ بی ویری ریئلسٹک, ہمیں بہت ہی ریئلسٹک اپروچ اپنی لائف میں رکھنی چاہیے. سو
ریکارڈ, سوچوں کو لکھیں, ریشنلائز, دیکھیں کہ آپ کون سا ایرر استعمال کر رہے ہیں, ریپلیس پھر اپنی نیگیٹو تھاٹ کو کسی پازیٹیو کے ساتھ سوچ دیں. جیسے میں پتہ نہیں اچھا لگ رہا ہوں کہ نہیں, میرے سے یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں, تو آپ یہ کہیں کہ ناؤ یو آر ڈوئنگ نیگیٹو تھاٹ, ناؤ یو آر ڈوئنگ نیگیٹو سیلف ٹاک. دیکھی جائے گی, لیٹس سی, میں پریپیئر کرتا ہوں, میں اس کی تیاری کر لیتا ہوں, چیزیں بہتر ہی ہوں گی, چیزیں بہتر ہی ہوں گی. جو بھی ہم سوچتے ہیں نا ہم ویسے ہی ہوتے ہیں. ایز یو تھنک سو شیل وی بی, وہ کہتے ہیں نا ایز یو ہے نا کہ سو شیل یو ریپ, ایز یو تھنک سو شیل وی بی. ہم ویسے ہی ہوتے ہیں جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے. تو اس کو اتنا ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں سوچوں پر باقاعدہ دھیان دینا چاہیے. اور بالکل, اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا کانسیپٹ ناظرین یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس دنیا میں آئے ہیں اور اگر آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ اسپیشل ان یو, دیر از سم تھنگ, ہمیشہ آپ کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوں گی, اچھی چیزیں بھی ہوں گی. سو جسٹ اسٹاپ تھنکنگ کہ اچھا آپ کے اندر یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. وہ بھی شاید صرف آپ کو ہی لگتا ہے. جو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں برا لگ رہا ہوں, وہی ماں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے میرا چاند ہے. سو آپ ماں کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. نہیں بھی ٹھیک تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. واٹس اے بگ ڈیل. اس فریم سے, اس لمیٹیشن سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے کہ کنٹرول کرنا. جیسا میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک گلاس لگنا چاہیے تو نہیں بھی ہو سکتا. خود کو مطلب اتنا بھی جج نہ کیا کریں, بہت زیادہ ہی نا اس اسکیل پہ رکھ دیں. مطلب اتنا کریٹیکل تو اپنے ساتھ نہیں, اور اتنا کریٹیکل ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انہیں بھی مارجن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر رہے. بالکل. سو خواتین و حضرات, آج بڑی سیر حاصل گفتگو رہی ہماری, اور اس ساری چیز میں سے ہم نے جو تھنکنگ ایررز کے اوپر بات کی, ہم نے سیلف ٹاک کے کانسیپٹ کے اوپر بات کی, ہم نے اور کافی سارے کانسیپٹس کے اوپر بات کی. سو وٹ وی وانٹ یو پیپل ٹو لرن آؤٹ آف دس از کہ زندگی میں ہمیشہ ہم صرف نیگیٹو چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں ان دا اینڈ پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا ہوتا ہے. ہمیں اپنے ہم پاسٹ کے بارے میں ریگریٹ کرتے ہیں, فیوچر کے بارے میں پریشانی رکھتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ جو ہمارا ہاتھ میں ہے, ہمارا حال جو ابھی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اس کے اوپر فوکس کریں. زندگی کو ایک بہتر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں, زندگی کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں. اور ڈیفینیٹلی زندگی میں بہت خوبصورت چیزیں بھی ہیں. انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں. سوچ سے زیادہ خوبصورت انسان کے اندر کیا ہو سکتا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. اور ہم نے ایک مطلب یہ ایک ظلم ہے, اور یہ بالکل بھی ایک غلط بات ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز جس کی خدا نے کوئی باؤنڈری نہیں رکھی ہے, جس کی بنانے والے نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے, ہم نے اپنی زندگی میں اس کی چھوٹی چھوٹی لمٹ سیٹ کر لیا کہ اچھا میں اس سے آگے نہیں سوچ سکتا ہوں, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں. سو ان ساری چیزوں سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے, اور اگر ہم اسپیشلی اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھنا شروع کریں گے تو زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. آپ کو کہیں بھی لگے کہ آپ کی کوئی اسٹوری یا آپ کا کوئی ان پٹ ہمارے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی ان پٹ ہمارے تک پہنچنا چاہیے, سو نیور فیل ہیزیٹینٹ. بالکل اپنا کانٹینٹ آپ شیئر کیجیے. ہمارا فیس بک پیج ہے, ہمارا یہ فیس بک پیج پہ کانٹیکٹس نمبر گیون ہے, ای میل آئی ڈی گیون ہے. لازمی ان کانٹیکٹ رکھیے جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. وی ول بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی عقل ہے محو تماشا کے ساتھ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.